اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، پیغمبر نے ہدایت و گمراہی کے راستوں کو کھل کے بتا دیا۔ یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سبیل ہدایت دکھا دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر کرو یا کفر کرو۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت میں سمجھتا ہوں ہدایت ہے۔ ہدایت کی بنا پر آدمی ہر چیز تلاش کر لیتا ہے۔ ہدایت کی بنا پر تو اللہ نے عقل دی ہے، وہ بھی راہ ہدایت ہے۔ اگر نہ دیتا تو ہم پاگلوں کی طرح گھومتے رہتے، چیزیں سامنے ہوتی ان کی حقیقت نہ سمجھتے، دیوانہ وار ادھر ادھر بھٹکتے رہتے۔ بہت بڑی نعمت ہے عقل، اور جو ہدایت اس نے کر دی ہے، رہنمائی، یہ اور بڑی نعمت ہے۔ تو جو دشمن ہیں اور دوست ہیں ان کو بھی پہچانوا دیا اس نے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، جناتوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جنات لوگ تو ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، اور آ جائیں تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو انسانوں میں بھی شیطان ہیں۔ قرآن کے کہنے کے مطابق جب شیطان ہیں انسانوں میں بھی، تو ان کے صفات کو پہچان لینا اور پہچان کے بچنا یہ انسان کا کام ہے۔ اگر سرور کائنات شیطانی صفات اور رحمانی صفات کی نشاندہی نہ کرتے، نہ بتاتے، تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک طرح کی دو چیز نظر آتی ہے، اور دو نظر آنے کی بنا پر آدمی کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے اس کو۔ تو بتانا ضروری ہے کہ نقلی کیا ہے، اصلی کیا ہے۔ دنیا میں جو نقلی چیزیں بنتی ہیں اس کو اتنا زیادہ اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اسی کو اصلی مان لیتے ہیں۔ حقیقت کے مقابل میں اور حق کے مقابل میں جو باطل باتیں آتی ہیں دیکھنے میں سیم ہوتی ہیں، بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن باطل کا اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ انسان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو غلط چیزوں کا انسان اپنا لے، بازار سے غلط سامان لے آئے، غلط کھانا، غلط کپڑا، نقلی، خراب، اور وہ اتفاق سے اصلی والے سے زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے۔ مگر پرکھنے والے پرکھنا جانتے ہیں۔ دنیا میں ہدایت کے معاملے میں انسانوں کے سامنے بہت سے رہنما، راستہ دکھانے والے آئیں گے اور بہت سے بہکانے والے آئیں گے۔ اگر قدرت نے اتنا اچھا انتظام نہ کیا ہوتا تو ہم بہک جاتے، اس لیے کہ جب اتنا اچھا انتظام کیا ہے اس کے بعد بھی ہم بہک جاتے ہیں صرف اپنے نفسانی خواہشات کی بنا پر۔ نفس شامل ہو جاتا ہے، لہذا ہم بہک جاتے ہیں۔ اس کو ذرا الگ کر لیں اور ہدایت معصومین دیکھیں تو انشاءاللہ گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیغمبر کی وہ حدیث پیش کی تھی جس میں پیغمبر نے پوچھا کہ تمہارے، شیطان سے پوچھا ابلیس سے کہ تمہارے دوست کون کون سے لوگ ہیں، اسے بتا دیا۔ پھر پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارے دشمن کون کون سے لوگ ہیں، جن کو دیکھ کے تم خار کھاتے ہو، جن کو دیکھ کے جل اٹھتے ہو، جن کو تم دیکھنا نہیں چاہتے ہو۔ تو بتا دیا تو اچھا کیا نا۔ ہم لوگوں نے سن لیا اور سیکھ لیا تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ مرضی رب کیا ہے اور مرضی شیطان کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ شیطان ذلیل کیسے ہوتا ہے اور اس کو تکلیف کیسے پہنچتی ہے، اذیت کیسے پہنچتی ہے، آپ کے کن کاموں سے اس کو اذیت پہنچتی ہے اور آپ کے کن کاموں سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، خری ذلت محسوس کرتا ہے۔ پھر انشاءاللہ بعد میں آئے گا آپ کے سامنے، ابھی نہیں،
بعد میں کن کن چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے وہ کہ اسی موضوع میں یہ باتیں آئیں گی. اب ممکن ایک ہفتے میں ہو جائے, 2 ہفتہ لگے, 3 ہفتہ لگے, جیسے جیسے بیان کی طاقت توانائی ملے گی اور موقع ملے گا آپ کی خدمت میں رفتہ رفتہ اور جستہ جستہ میں عرض کروں. پہلے میں نے کبھی سنایا تھا کہ فرشتے پہلے آ جاتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھنے لگتے ہیں کہ کون کون جمعے میں شریک ہو رہا ہے, کون کون نماز میں آ رہا ہے. وہ بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں. کب تک لکھتے رہتے ہیں؟ جب تک جو ہے وہ امام آ کے نہیں آ جاتا اور خطبہ نہیں شروع ہو جاتا ہے, اس وقت تک لکھتے رہتے ہیں. جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں. وہ تو جو پہلے آ جاتے ہیں ان کا نام اس میں وہ پہلے فرسٹ لائن میں لکھ لیتا ہے. آج میں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے پیغمبر کے قول سے کہ شیطان ذلیل کیسے ہوتا ہے, اس کو دکھ کیسے پہنچتا ہے, ہمارے کس کام سے. ظاہر ہے کہ جو مرد مومن ہے وہ شیطان کو خوش نہیں کرے گا, وہ رحمان کو خوش کرے گا. اس کی مرضی نہیں مانے گا, وہ اللہ کی مرضی تلاش کرے گا. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ ذلیل کیسے ہوگا. ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے تو ہماری فطرت میں بات داخل ہے یہ کہ جو دشمن ہو وہ ذلیل ہو. وہ جب سب سے بڑا دشمن ہے وہ تو زیادہ ذلیل ہوتا اچھا لگے گا مرد مومن کو. کیسے ذلیل ہوگا, ہمارے کس فعل سے, ہم کو نہیں معلوم, ہم کو نہیں پتہ ہے. پیغمبر نے بتایا ہے تو ہم جان جائیں گے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہم نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ دیکھ پائیں گے, انہی لوگوں کو بتانے سے ہم نے سمجھا ہے. ایک بحث ابھی اس میں آئے گی کہ ملائکہ کب کب آواز دیتے ہیں. ہر روز آواز دیتے ہیں. 20 سال والے کو, 30 سال والے کو, 40 سال والے کو, 50 سال والے کو, 60 سال والے کو, 70 سال والے کو, 80 سال والے کو. آپ میں سے کسی نے سنا آواز دیتے ہوئے؟ نہیں سنا. انشاءاللہ وہ بحث آئے گی. بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو میں نے پڑھا تھا, ہم نے پڑھا ہے, دیکھا نہیں ہے نہ دیکھ پائیں گے. مثلا یہی شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ روح نازل ہوتی ہے آسمان سے, تو ہم کہاں دیکھتے ہیں ملائکہ کو؟ نہ روح کو دیکھ پائیں گے ہم. کہیں دیکھ لیں روح کو تو ہمارا دم ہی نکل جائے. دیکھ کہاں پائیں گے بھائی؟ ملائکہ بھی ہم کو نظر نہیں آتے, مگر بإذن رب قرآن کہتا ہے کہ وہ نازل ہوتے ہیں. بإذن ربہم من کل امر, امر خدا لے کے آتے ہیں اور صبح تک رہتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, وہ شب قدر فجر تک جو ہے سلامتی کی چیز ہے. تو یہ تو انہوں نے بتا دیا, ہم نے اپنی آنکھ سے کبھی دیکھا نہیں. احسان ہے ان کا کہ انہوں نے بتا دیا. یہ بھی احسان ہے کہ وہ ترکیب بتا دے کہ شیطان کو ذلیل کیسے کیا جائے. اس کو پکڑ کے مارنا پیٹنا نہیں ہے. ہمارے ڈنڈے سے اس کے اوپر چوٹ بھی نہیں پہنچے گی, نہ ملے گا کہیں. مل جائے تو لوگ اس کا صحیح تمام کر دیں کہ میرے باپ آدم کو بہکانے والا یہ ہے, ابراہیم کے پاس یہی پہنچا تھا. وہ لوگ تو دیکھ لیتے تھے. آدم نے دیکھا تھا, جناب ابراہیم نے بھی دیکھا تھا, جناب اسماعیل نے بھی دیکھا تھا, جناب حاجرہ نے بھی دیکھا تھا, اور ترکیبیں اس نے بہت لگائیں. تو ہم نے تو نہیں دیکھا ہے, لیکن ہاں سرکار دو عالم نے وہ کام بتایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو وہ ذلیل ہو کے رہ جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے کہ خافوا من اللہ, اللہ سے خوف کرو, اس سے ڈرو. وصلوا الرحم, صلہ رحمی کرو. قریبی رشتہ دار تمہارے جو ہیں, بھائی بہن, ماں باپ, اس طرح جس کا تعلق رحم سے ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فإنہما فی الدنیا برکۃ, اللہ سے خوف کرو اور صلہ رحم کرو. فإنہما فی الدنیا برکۃ وفی العقبیٰ مغفرۃ, صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں برکت ہوتی ہے. بھائی کا حق کھا جائے, بہن کا حق کھا جائے, رشتہ داروں کا حق کھا جائے تو تکلیف پہنچایا اس نے. حق کی بات کھانے اور لینے دینے کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو ضروری ہے, وہ تو ہر حال میں دینا پڑے گا. حق دینے کے بعد بھی صلہ رحمی, کچھ اچھا سلوک ان کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ ہے, اس طرح جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں جن کا تعلق سلسلہ نسلی ملتا ہے ان کے ساتھ. اور اللہ کا خوف, اس سے برکت ہوتی ہے. پھر دنیا میں اس سے برکت ہوتی ہے. صلہ رحمی کر کے دیکھیں, جو آپ کے پاس روزی اللہ دیتا ہے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. ہم ڈر جاتے ہیں کہ ان کو دے دیں گے تو ہمارا گھٹ جائے گا, یہ نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں دینے سے گھٹتا وٹتا نہیں ہے. حدیثوں میں یہ ہے کہ کس کو دینے سے کتنا ملتا ہے وہ الگ ہے, ایک بحث حدیث. ماں باپ کو دینے سے کتنا ملے گا, پڑوسیوں کو دینے سے کتنا ملے گا, طلاب کو دینے سے کتنا ملے گا, علماء کو دینے سے کتنا, وہ ایک الگ حدیث ہے پوری. کبھی موقع ملے گی منگا تو سناؤں گا آپ کو. تو اس میں گھٹتا نہیں ہے.
بڑھتا ہے. ایک بڑھنا تو آخرت کا ہے، آخرت میں ملے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ پھر دنیا برکتن، دنیا میں برکت ہوگی، اور پھر العقبیٰ مغفرتن، میں بخش دیے جاؤ گے. اگر صلہ رحمی کرو گے، خوف خدا رکھو گے، تو اس میں تم کو برکت ہوگی دنیا میں، اور آخرت میں مغفرت ہوگی. اور پھر صلۃ الرحم عشر و خصال، صلہ رحمی جو کرو گے، اپنے عزیزوں کے ساتھ، عزیزداروں کے ساتھ اچھا سلوک، خاص کر وہ جو ایک شکم والے ہیں اور ایک اجداد والے ہیں اور ایک باپ دادا والے ہیں، ماں والے ہیں، کہیں ماں کی طرف سے کہیں باپ کی طرف سے رشتے ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس میں تقریباً 10 باتیں حاصل ہوتی ہیں. رضا رب، اللہ راضی ہوتا ہے. وہ فرح القلوب، دل جو ہے فرحت محسوس کرتا ہے. اگر ہم نے اپنا مزاج ہی کنجوسی والا بنا لیا ہے تو بات الگ ہے. اگر ہم نے اپنا مزاج ہی بنا لیا ایسا کہ جو کچھ ملے عزیزوں کا، قریب کے سب کھاتے چلے جاؤ، تو وہ الگ مسئلہ ہے. وہ تو طبیعت جب خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، پھر اسی میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے، تجربہ تو نہیں ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ، نہ ہونا چاہیے. جو لوگ شراب پیتے ہیں پہلے منہ بناتے، پتہ نہیں کیوں، ایک گھونٹ پینے کے بعد منہ بناتے ہیں. ہم لوگ سے چائے پیتے منہ نہیں بناتے، شربت پیتے منہ نہیں بناتے، آئس کریم کھاتے منہ نہیں بناتے، کھانا کھاتے منہ نہیں بناتے. وہ منہ بناتے ایک مرتبہ، عجیب سا. پوچھا میں نے کسی سے کیوں منہ بناتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے. بعد میں اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اب منہ بنانا ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہ جاتی. تو جس کی طبیعت لوٹ کے کھانے کی ہے اس کی بات چھوڑیے، لیکن اگر طبیعت لوٹ کے کھانے کی نہیں ہے تو اس کو یہ 10 فائدے حاصل ہوں گے، 10 خصلتیں اس کو ملیں گی. ایک رضا رب، اللہ کی رضا. دوسرے فرح القلوب، دل کو فرحت حاصل ہوگی. اور فرح الملائکہ، ملائکہ خوش ہوں گے، دل خوش ہوگا، ملائکہ خوش ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کھا کے خوش ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کھلا کے خوش ہوتے ہیں. آپ نے مہمان کو لایا، ہنس کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ نہیں لیا، وہ نہیں لیا، وہ نہیں لیا، ہنس کے کہہ رہے ہیں، ناراضگی سے نہیں کہہ رہے ہیں. اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ بھی کھا گئے اور وہ بھی کھا گئے، کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کھا کے چلے گئے. نہیں، آپ لپک لپک کے کہتے ہیں کہ یہ بھی لے لیجئے، یہ بھی لے لیجئے، یہ بھی لے لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، فرحت محسوس ہو رہی ہے، خوشی مل رہی ہے. تو اب طبیعت اگر کھلانے کی مزاج کی ہے اور مزاج اگر کھلانے والا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے دلوں کو. وہ فرح الملائکہ، ہم ہی نہیں ملائکہ بھی خوش ہوتے ہیں. جب صلہ رحمی ہم یہاں کرتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں. اور ثناء الناس، لوگ تعریف کرتے ہیں. ہم ان کو دیکھو یار، دیکھا تم نے، وہ انہوں نے سب کو راستے پہ لگا دیا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے بھائی بندوں کو نوکری سے لگا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، دوسرے کام کرا دیتے ہیں. تو اب ایسے آدمی کی پبلک میں تعریف ہوتی ہے، ثنا ہوتی ہے کہ دیکھ لیجیے تو کتنا اچھا آدمی، اگر اللہ نے اسے دیا ہے، نوازا ہے، تو وہ سب کو دے بھی رہا ہے، صلہ رحمی نہیں کر رہا ہے. ثناء الناس، لوگ تعریف کریں گے. اور ترغیم الشیطان، وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا، صلہ رحمی کرتے ہوئے دیکھ کے شیطان بڑا ذلیل ہوتا ہے، بڑا خار کھاتا ہے کہ ارے یہ کیا کرنے لگا. اگر آپ صلہ رحمی کریں گے تو یہ شیطان کو ذلیل کرنے کا طریقہ ہے، اس کو غصہ دلانے کا طریقہ ہے. لوگ خوش ہوں گے، رب خوش ہوگا، دل خوش ہوگا، ملائکہ خوش ہوں گے، لوگ مدح و ثنا کریں گے، شیطان کی ناک رگڑ جائے گی، اوف یہ کیا کرنے لگا، یہ اس کو برا لگے گا. جلن، حسد، یہ کیوں کر رہا ہے ایسا، اس کے تو اعمال بڑھ جائیں گے، اس کا تو نمبر بڑھ جائے گا، اس کی تو جنت میں اور جگہ مل جائے گی. وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے. اور زیادت العمر، صلہ رحمی کرنے سے ان میں اضافہ ہوتا ہے، ذاتی ہوتی ہے. وہ زیادت الرزق، وہی جس کا خطرہ ہم کو رہتا ہے، کھلا دیں گے اور دے دیں گے اور عزیزوں کو دے دیں گے تو ہمارا سب ختم ہو جائے گا. نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ زیادت الرزق، رزق میں اضافہ ہوگا، گھٹے گا نہیں، وعدہ ہے اس کا. تو فرح الاموات، یہ چیز میری نظر سے نہیں گزری تھی. جو مردے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں. بھائی کے ساتھ ہم نے کچھ سلوک اچھا کیا تو میرا باپ خوش ہو رہا، دادا خوش ہو رہا ہے. ایک بیٹا تو میرا ایسا ہے کہ جو میرے بیٹوں کو اور میرے پوتوں کو دیکھ رہا ہے. فرح الاموات، جو مر گئے ہیں صلہ رحمی کرنے کے بعد، وہ بھی خوش ہوتے ہیں. وہ زیادت المروہ، انسان کے اندر مروت کی ذاتی پیدا ہوتی ہے.
زیادت الثواب اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے نا. یہ کام وہ ہے جس سے شیطان کی ناک رگڑی جا سکتی ہے. ایک دوسری جگہ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من شاب تزوج فی حداثت سنہ الا عج شیطانہ یا ویلا یا ویلا عصم منی ثلث دینہ فلیتق اللہ العبد فی الثلث الباقی. اللہ جب کوئی جوان شادی کر لیتا ہے فی حداثت سے نہیں، کوئی ابتدائی عمر میں جو شادی کی عمر ہوتی ہے بلوغ وغیرہ کے بعد، اگر کوئی جوان شادی کر لیتا ہے فی حداثت سے نہیں، کوئی ابتدائی زمانے میں جب انسان کے بہکنے کے خطرات بہت ہوتے ہیں، اگر اس وقت کوئی ازدواج کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، ہم لوگ کے ازدواج دیر میں کرنے کے بہت جگہوں پر ہے، بہت جگہوں پر جلدی کرنے کا ہے، سرکار گورنمنٹ نے عمر معین کر دی ہے، لیکن وہ شادی کی عمر ہے. بہرحال اگر اس عمر کے اندر شروع ہی میں اگر کوئی شادی کر لیتا ہے تو ما من شابۃ تزوج فی حداثت سنہ الا عج شیطان یا ویلا یا ویلا. شیطان چیختا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے کہ ارے اس نے شادی کر لی، ارے اس نے شادی کر لی، ارے اس نے شادی کر لی. یہ بھائی اس کو کیا تکلیف ہے؟ شادی یہ کر رہا ہے، اس کو کیا پریشانی ہے؟ سرکار فرماتے کہ نہیں، اگر کوئی نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے اور ازدواج کر لیتا ہے تو شیطان کو بڑا برا لگتا ہے اور چلاتا ہے، وہ ہائے ہائے کرتا ہے، یا ویلا فریاد کرتا ہے. عصمہ منی ثلث دینہ، اس نے مجھ سے اپنا 2 ثلث 2/3 دین بچا دیا. اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ازدواج کر لینے کے بعد، شادی کر لینے کے بعد 2 حصہ بچ جاتا ہے دین کا. نوجوان تو نہیں، ہم سب بوڑھے ہیں ماشاء اللہ، شادی ہو گئی سب تقریباً یہاں، لیکن سنائیے گا ثلث دین نہیں، 2 ثلث دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے ارے اس نے مجھ سے، یعنی وہ تو اس میں بہکانے کے چکر میں رہتا ہے، اسی عمر میں بہکاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ابتدائی سن میں ہی بچے کو اچھا بنایا جا سکتا ہے، ابتدائی سن میں ہی بچے کو برا بنایا جا سکتا ہے. پھر اسی 3 ایج کے بعد اور جب آگے بڑھیے گا، یہ 13 اور 14 اور 16 اور 17 اور اس کے بعد 19 اور پھر 20، وہ 10 نہیں ہے، وہ 19 تک 10 ہے، اس کے بعد 20 اور پھر 21. تو اب کہتے صاحب بچہ میچورڈ ہونے لگا. تو یہ اس میں یہ 3 ہے، اس میں بہکانے کا یا اچھا بنانے کا اچھا چانس ہے. لوگ اسی میں بہکتے بھی ہیں، لوگ اسی میں اچھا. گارجین کی بات ہے، سرپرستوں کی بات ہے کہ اس کو کہاں لگا رہا ہے. وہ اگر اچھے کام پر لگا دیا اس نے، اس کو جب میچورڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بہکنے کا پھر خطرہ نہیں رہ جاتا. میچورڈ ہو جانے کے بعد پختہ ہو گیا. ناپختگی کے عالم میں بس وہ جب اس کے قریب ناپختگی اس کی ختم ہونے والی شادی کر دی جائے تو شیطان کو بڑا برا لگتا ہے، بڑا واویلا کرتا ہے، بہت شور مچاتا ہے، روتا دھوتا ہے اور کہتا ہے کہ عصمہ منی ثلث دینہ، اور اس نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا. اب 1/3 بچا، 2 تو بچا لیا اس نے. اس کا مطلب 2/3 دین اسی بات سے خراب ہوتا ہے. عمر ازدواج آ جانے کے بعد ازدواج نہ کرنے کی بنا پر، اور ریئر لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں جو وہ سمجھدار ہوتے ہیں. اب یہ اگر اس نے کر لیا تو 2 حصہ دین اس کا، نگاہوں میں پاکیزگی آ گئی، خیالات میں پاکیزگی آ گئی، ذہن و دماغ میں پاکیزگی آ گئی. لیکن آپ اگر ایسے بھی پریکٹیکل لائف میں دنیا میں دیکھیں گے تو اس کے بعد انسان کافی حد تک ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. ایک حصہ بچ گیا، ایک حصہ رہ گیا. اب ایک حصے کو بچانا اس کا کام ہے. اللہ سے ڈرتا رہے، انشاءاللہ ایک حصہ بچ جائے گا. درود پڑھیں محمد والے محمد. ایک بار اور درود پڑھیں محمد والے محمد. تو اگر کوئی جوان شادی کر لیتا ہے، ازدواج کر لیتا ہے تو شیطان کو بڑا دکھ پہنچتا ہے. جوڑیے گا. اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو بھی اس کو بڑا برا لگتا ہے. کرے یہ صلہ رحمی کر رہا ہے، اس کو بڑا ثواب مل جائے گا. اللہ خوش، رسول خوش، ملائکہ خوش، اس کا دل خوش،
لوگ خوش، مرنے والے خوش، صلہ رحمی کرنے کی بنا پر۔ تو یہ سب خوش ہوں گے تو دکھ کس کو ہوگا؟ شیطان کو۔ اب اگر انسانوں میں ہے آزما لیجیے گا، بعض جگہوں پر وہ بھی دکھی ہوتے ہیں۔ اور کیسے وہ دکھی ہوتا ہے اور کس کس موقع پر اس کو پریشانی ہوئی ہے، آگے سرور کائنات کے نائب برحق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ قال صادق علیہ السلام رن ابلیس 4 رنات، ابلیس 4 مقامات پر خوب زور زور سے رویا۔ اس کو تکلیف پہنچی ہوگی نا، جب تکلیف پہنچی تو آدمی روتا ہے۔ آپ کا مال لٹ جائے، کوئی سامان غائب ہو جائے، کوئی مر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، رونے لگتے ہیں۔ کوئی دکھ پہنچ جائے، دکھ کی بات ہو جائے، اس کو کب دکھ پہنچتا ہے؟ شیطان کو۔ میرا ٹاپک یہی ہے کہ شیطان ذلیل الخوار کب ہوتا ہے اور اس کو دکھ کب پہنچتا ہے۔ حضور نے فرمایا، صادق آل محمد نے، کرنا ابلیس 4 رنات، 4 مقامات پر رویا۔ یہ وہ زور زور سے رویا، چیخ کے، آواز سے۔ اولہن یوم لعنا، پہلے دن وہ اس دن رویا وہ کہ جس دن اس پر لعنت کی گئی۔ وہاں نکل جا، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے، تو رجیم ہے۔ تو کام تو غلط کیا تھا اس نے، اس دن بھی رویا۔ وحین احبط الی الارض، اور اس دن رویا وہ جس دن زمین پر آیا وہ، نکال دیا۔ لعنت وہاں ہوئی تو پھر رویا، زمین پر بھیج دیا گیا جب بھی رویا نا۔ کوئی یہ سوچنا نہیں کہ صاحب جناب آدم بھی تو روئے تھے، وہ رونا یہ رونا الگ ہے، رونا الگ ہوتا ہے بھائی۔ یزید بھی روتا تھا، آپ بھی روتے ہیں، امام حسین پر روتا تھا، آپ بھی روتے ہیں، دونوں رونا ایک ہے۔ آپ کا رونا محبت کا رونا ہے، اس کا رونا پچھتاوے کا رونا تھا۔ وہ کہتا تھا مالی والی حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، سر ٹکراتا تو روتا تھا۔ رونا ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ جناب آدم جو رو رہے تھے فراق جنت میں، فراق ہوا میں، وہ رونا اور تھا، اس کا رونا اور ہے۔ جنت چھوٹ گئی، وہ مقام چھوٹ گیا، وہ جگہ چھوٹ گئی، وہ آسمانوں کی سیر چھوٹ گئی۔ اس دن بھی رویا وہ جس دن پیغمبر مبعوث پر رسالت ہوئے، جس دن کہا گیا کہ اچھا آپ تبلیغ شروع کیجیے، اس دن بھی بڑا رویا وہ۔ نجم بلاغہ میں ہے، نجم بلاغہ میں ہے، مولا بھی وہاں موجود تھے، پیغمبر بھی موجود تھے غار حرا میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی، میں نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ حضور یہ کیسا رونا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان رو رہا ہے۔ آج کے دن یہ مایوس ہو گیا کہ اب سرکار دو عالم مبعوث ہو گئے۔ وحین بعث محمد علی حین فترۃ من الرسل، جب رسولوں کے بعد غیب کے بعد، رسولوں کے غیب کے بعد پیغمبر آ گئے، مبعوث ہو گئے، اس دن بھی رویا بہت۔ وحین انزلت الکتاب، اور اس دن بھی رویا وہ کہ جس دن کتاب نازل ہوئی، الکتاب، اس دن بھی رویا۔ اور بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ غدیر کے دن بھی بڑا رویا۔ غدیر کا دن آپ کی خوشی کا دن ہے، شیطان کے رونے کا دن ہے۔ غدیر سے اس کو بہت اذیت پہنچتی ہے، مومن کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے وہ مقامات آپ کے سامنے پیش کیے کہ جن کو آپ کریں گے تو شیطان کو دکھ ہوگا، مومن خوش ہوگا، خدا خوش ہوگا، ملائکہ راضی ہوں گے، آبا و اجداد اموات راضی ہوں گے، لوگ راضی ہوں گے، انہیں خوشی ہوگی، مگر شیطان کو دکھ ہوگا۔ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے شیطان، لہذا ہر شخص اپنے دشمن کو دکھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے نہیں آتا ہے، تو کیسے دکھی ہوگا؟ اگر سرکار دو عالم نہ بتاتے تو ہم کو معلوم نہ ہوتا کہ کیسے دکھی ہوگا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رحمان کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے اور شیطان کو ناراض کرنے کا طریقہ، اس کو دکھی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطاہرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔